السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین، اور آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر، سابق چیف سلیکٹر، کوچ اور چند ہی کچھ پلیئرز ہیں جنہوں نے ڈیبیو پہ 100 کیا ہے. محمد وسیم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. السلام، تھینکس. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے. شاہد صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، ابھی میں بات کر رہا ہوں ڈیبیو کی، وہ میچ شاہد صاحب نے کور کیا ہوا ہے، تو بہت ساری یادیں وہاں بھی ہیں آپ کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ دوبارہ کوچنگ میں آ گئے ہیں، پریزیڈنٹ کپ کا فائنل اور ابھی ڈومیسٹک چل رہا ہے، تو کیسا اینالائز کرتے ہیں آپ؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں کچھ بہتری آئی ہے ہماری ڈومیسٹک میں، اور کہاں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ڈومیسٹک کا اگر میں دیکھتا ہوں کمپیریزن کرتے ہیں کہ پیچھے 2-3 سال سے کافی چینجز ہم لے کے آئے ہیں. اس کے اندر کچھ ہم نے رولز بھی چینج کیے، اس کے بعد جو نمبر آف میچز ہیں اس میں کمی بیشی آپ کو نظر آئی، نمبر آف ٹیمز بڑی کم ہوئی، اس طرف جا رہے ہیں. ایک چیز تو طے ہے کہ آئی تھنک کوانٹٹی بہت زیادہ ہم نے کر دی ہے، اور جس کا مطلب شاید بھائی بھی گراؤنڈ پہ جاتے رہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ لڑکے آپ کو جو پورا سیزن کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں دے آر پریٹی مچ فٹیگڈ، مطلب وہ تھک گئے ہیں لڑکے، کیونکہ نان اسٹاپ انہوں نے کئیوں نے کھیلی ہے. نیفامر ٹرافی کھیلی، اس کے بعد قائد اعظم ٹرافی آ گئی، پھر وہ ون ڈے کپ ہمارا شروع ہوا، اور اس کے 2 دن بعد اب یہ 4 ڈے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرافی کے. تو ایک تو اس پہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو لڑکوں کو بریک دینی ہے نا. ہم ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات نیشنل ٹیم کے اندر کرتے ہیں، تو یہ ڈومیسٹک میں بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ڈومیسٹک میں جتنی نمبر آف ٹیمز ہیں اس کے ہوتے ہوئے ہم کہیں جی کہ پول آف پلیئرز ہم بڑھا لیں، کہ ہم روٹیشن پالیسی پہ چلے جائیں. اسپیشلی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو اوبیسلی وہ بیسٹ پلیئر جب آپ رکھتے ہیں تو وہ کھلانے کے لیے ہی رکھتے ہیں. آنیسٹلی بتائیے گا، ڈو وی ٹیک آر ڈومیسٹک کرکٹ سیریسلی؟ بیکاز اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وجے ہزارے ٹرافی میں سارے بڑے بڑے نام کھیلتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. ہمارے بہت سے بڑے نام ڈومیسٹک میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور ایک تو ایسا بڑا نام مجھے بتا دیں جو کھیلا ہو لاسٹ. وہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسرا ایک تو سب سے بڑا لطیفہ جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا وہ بھی دیکھ لیا کہ بیچ میں اسٹرائک فورس لگ گئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہم، آپ کو لگتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو سیریس لیتے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈومیسٹک کرکٹ آپ کے اوبیسلی یہیں سے آپ کے کرکٹرز نے اوپر جانا ہے، اور اوپر والوں کو جب فارم نہیں ہے یا وہ ڈراپ ہوئے ہیں ٹیم سے تو وہ یہیں پہ آ کے انہوں نے اپنی گیم کو بہتر کرنا ہے، دوبارہ اپنا کیس تیار کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی اگر آپ نیشنل ٹیم کے پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو کسی کی بھی پریورٹی نہیں ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ آ کے کھیلیں. اس میں میں کہوں گا کہ قصور ٹھیک ہے پلیئر کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، کلاز لکھی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی اویلیبل ہوں گے یو شوڈ پارٹیسپیٹ ان ڈومیسٹک کرکٹ. تو آئی تھنک جن کو اپلائی کرانا ہے یہ چیز، ان کی بھی تھوڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یار میک شیور کریں. اور مجھے یاد ہے جب میں تھا تو اس بارے میں کافی مطلب اس پہ بات بھی ہوتی تھی، لیکن ایونچولی جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ آپ کے جو ڈومیسٹک کے ہیڈ یا انٹرنیشنل کے ہیڈ ہے انہوں نے لینا ہوتا ہے. وہ مطلب ہیڈ کوچ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، چیف سلیکٹر کے ہاتھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اس پالیسی کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ جو ریلیونٹ بندہ ہے اس کو ڈیسیجن لینے چاہیے، بجائے کہ سم ون سٹنگ ان دا آفس ناٹ نوئنگ ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ان دا گراؤنڈ. جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ بنا رہے ہیں یا ڈومیسٹک سیزن بنا رہے ہیں، آئی تھنک کوچز آل دا اسٹیک ہولڈرز دے شوڈ بی آن بورڈ. کیونکہ جب وہ کوچز بیٹھیں گے وہاں پہ تو پھر وہ دیکھیں گے بھائی بیک ٹو بیک 4 مہینے لگاتار کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ وہ ہاں وہ بریک، اور کوچز کو بھی بریک چاہیے نا. ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ صرف پلیئرز کو چاہیے بریک، سب کو بریک چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کے گراؤنڈز کو بریک چاہیے ہوتی ہے. ٹیلنٹ کے حوالے سے بینگ این آؤٹ اینڈ آؤٹ بیٹسمین، آپ زبردست بیٹسمین تھے. اب اس دفعہ ہم نے دیکھا قائد اعظم ٹرافی میں جو 11 ٹاپ کے بیٹسمین تھے سارے کے سارے لیفٹ ہینڈر ہیں. شامل ہو گیا شاہزیب، ہو گیا اذان اویس، ہو گیا معاذ صداقت، ہو گیا سعد خان، سعد بیگ. تو از لیفٹ از رائٹ فار پاکستان کرکٹ. دیکھیں ایک میں بولوں گا اچھی چیز ہے. پہلے ہم تھوڑا سا پریفر کرتے تھے یار کہ ہمیں کوئی لیفٹی اوپنر مل جائے، لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن ہمارا بن جائے، یا نیچے ایک ایسا آ جائے بیٹر لیفٹ ہینڈر جو کہ لیگ اسپن کو یا لیفٹ آرم اسپن کو اچھا کھیل لے. تو پچھلے 2 سال میں دیکھتے ہیں تو کافی لڑکے یہ اوبیسلی یہ ہمارے سسٹم سے ہی آئے ہیں، انڈر 19 سے ان جگہ سے آئے ہیں لڑکے، ان کی اچھی چیزیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. آئی تھنک 1 سال اور لگے گا بالرز کو، کیونکہ اب جتنی تعداد میں لیفٹیز آ گئے ہیں، یہ تو آپ نے وہ مینشن کیے ہیں جنہوں نے پرفارم کیے ہیں. اگر آپ آل ٹوگیدر دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر ٹیم میں اب 3-4 2-3 تو آپ کو ہر میچ کے اندر وہ نظر آئیں گے. تو بالرز کو اب تھوڑا سا، کیونکہ دے ناٹ یوزڈ ٹو اٹ،
کیونکہ میجورٹی آف دا بالنگ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ رائٹ ہینڈر کو کرتے ہیں. اسی طرح جب بالر کی لیفٹ آرمر اچھا آتا ہے تو وہ ہمیشہ سے جلدی کیوں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک یونیک چیز ہوتی ہے سارے بیٹرز کے لیے, ناٹ اونلی فار دا رائٹ ہینڈرز, لیفٹ ہینڈرز کے لیے بھی. تو وہ چیز وہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. تو آئی تھنک بالرز, اب میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں بھی ٹیم کے ساتھ ہوں, تو وی ورکنگ آن دیز تھنگس کہ یار چلو رائٹیز کو تو آپ کو پتا ہے لائن کیا ہے, لینتھ کیا ہے, کیا آپ کے ٹیکٹکس ہیں. اب ہم نے لیفٹیز کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے, کیونکہ ہر میچ کے اندر آپ کو 2 سے 3 پلیئر آپ کو لیفٹ ہینڈر نظر آ رہے ہیں. لیکن اچھی چیز ہے, اور یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں نہ صرف کہ یہ پرفارم کر رہے ہیں, مطلب آگے چل کے اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی فٹنس, باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کا فیوچر آگے بھی ہے. اس سیزن میں کون سے پلیئرز ایسے ہیں جو آپ کو دکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے متاثر کیا اور آپ کو لگتا ہے ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے؟ دیکھیے بیٹنگ میں دیکھتے ہیں آزان نوائس ہے, اس نے کافی رنز کیے ہیں اس سال اور ابھی بھی اچھا کھیل رہا ہے. شامل حسین ہے, وہ بھی اچھے رنز کیے ہیں اس نے, دونوں فارمیٹ کے اندر اس نے رنز کیے ہیں. تو بیٹنگ میں آپ کو کہیں نہ کہیں چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں. تھوڑا سا جو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیز مطلب جس کو ہم چاہتے ہیں کہ امپروو ہو, وہ فاسٹ بالنگ ہے ہماری, اسپیشلی ریڈ بال کرکٹ میں. ویمنس کرکٹ پہ آتے ہیں, 1 سال کوچنگ کی, کوالیفائی کرا دیا. پرابلمز ہماری ویمنس ٹیم میں ہے. کہیں میں نے آپ کو ایک بار سنا تھا کہ آپ نے کہا کہ اسکل لیول باقی پلیئرز کے ساتھ, دنیا کے دوسری پلیئرز کے ساتھ برابر ہے. اینڈ آئی واز ویری سرپرائز. کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اسکل لیول برابر ہے؟ دیکھیے آپ کو جو مینس کرکٹ میں ڈفرینس ایک نظر آتا ہے نا, کہ اگر آسٹریلیا کو, اگر آپ کسی اور بڑی ٹیم کو دیکھتے ہیں اور نمبر 6-7 کی ٹیم کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایک میسو گیپ نظر آئے گا. آپ کو یہ اسکل پہ ہی ہار جائیں گے. ان کی بی ٹیم سے کھلائیں گے, ان سے بھی شاید ہار جائیں گے, اتنا زیادہ گیپ ہے. لیکن وومنس کرکٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے. مطلب جو پرابلم ایک چھوٹی ٹیم کو, بڑی ٹیم کو بھی وہی پرابلمس ہے. جو مین ڈفرینس آ جاتا ہے, ایک تو سب سے جو بڑھ کے ہے, ایک تو فزیکل جو اپیرنس ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے قد کاٹ یہ وہ چیزیں وہاں پہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. اوبیسلی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. ٹیکل ہم ان چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کا ایکسپوجر نہیں ہے. ہم پورے سال کے اندر 2-3 میچ کھیلتے ہیں, باقی ٹیموں کو دیکھیں کسی نے 28 میچ کھیلے ہیں, کسی نے 30 میچ کھیلے ہیں. دیٹس ہاؤ یو پریپیئر فار دا ورلڈ کپ. کیونکہ میں تو جب ورلڈ کپ چل رہا تھا اور دیکھتا میڈیا, پھر آ کے میں نے دیکھا نا, تو ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ یار اتنی ایکسپیکٹیشنس قوم کو اور میڈیا کو ہمارے سے ہو گئی تھی کہ دے ور ٹریٹنگ اس لائک ڈیفینڈنگ چیمپئن. حالانکہ یہ بیسٹ ایور کرکٹ کھیلی ہے ہماری وومنس کی ٹیم نے جب سے یہ ورلڈ کپ کھیلتی ہوئی آ رہی ہے, کہ ہم نے بڑی ٹیم کے نزدیک گئے, 2 میچز جو ہم جیت سکتے تھے انفارچونیٹلی بارش کی وجہ سے نہیں جیت سکے ہیں. تو آئی تھنک سب سے بڑھ کے جو ہے نا, ہم فٹنس کی بھی اگر بات کریں یا فیلڈنگ کی بھی بات کریں, اس میں سن رہا تھا شاید کسی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فیلڈنگ اور فٹنس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس ورلڈ کپ کے اندر بھی ہم ٹاپ ٹیموں سے آگے تھے, فیلڈنگ کے اندر بھی, فٹنس کی بھی جتنی بیٹریز ہیں یا ٹیسٹنگ ہے اس میں ہم ان کو کمپیٹ کرتے ہیں, آرام سے کمپیٹ کرتے ہیں. آل وی نیڈ از کے سال کے اندر ان کو میچز کھلائے جائیں, 1 مہینے کا کیمپ لگا دیا, آپس میں میچ کرا دیے. کرکٹ آرگنائز بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پول آف پلیئرز بڑھے, کمپٹیشن لیول بڑھے. کیونکہ اس ٹائم پہ بھی آپ کے پاس 25-30 لڑکیاں وہی پول ہے, اس کے بعد ابھی بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. ابھی آنے والی لڑکیاں نہیں ہیں. ایکسپیکٹیشن کی بات کی نا, تو ایکسپیکٹیشن یوں ہوئی کہ پاکستان نے کوالیفائر میں 5 کے 5 میچ جیتے, بنگلہ دیش کو آلموسٹ باہر کر دیا تھا, ان سے بھی جیتے, ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم سے جیتے جو کہ ایک اسٹرانگ ٹیم تھی. تو وہ وہاں سے ایکسپیکٹیشن ہوئی. تو کیا جو پہلا میچ بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے وہی بڑا سیٹ بیک تھا؟ دیکھ مومنٹم تمہارا ادھر سے ہی لوز ہوا تھا, کیونکہ وی آر ہوپنگ کہ بنگلہ دیش سے ہم جیتیں گے. بس وہ جو دھچکا پہلا لگا, شاید ہم اس سے اس طرح ریکور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ وومنس کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا, اگر ہم چاہیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. ود ان دا کرکٹ بورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ود ان دا کرکٹ بورڈ نہیں چاہتے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایز اے کوچ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے ویمنس ٹیم کے ساتھ یا نہیں, اور کیا مسائل آئے تھے وہاں؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ورلڈ کپ کے دوران ہی میں نے ان کو جو اپنی ڈیمانڈز میں بولوں گا, اس کو ڈیمانڈز میں کیا تھی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کیا جائے. ہماری جو بجٹ کے ایشو ہیں, کہ کوئی بھی کیمپ لگانا ہو, کوئی سیریز کرنی ہو, بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر میں نے کہا تھا جی میرے ساتھ سارے یہ پرومسز کیے گئے تھے پہلے جو کہ فلفل نہیں ہوئے ہیں, تو میں اس طرح آگے کنٹینیو رکھوں گا. کیونکہ میرے سے بہت سے وعدے کیے گئے تھے جی کہ لڑکیوں کے کانٹریکٹس بڑھائے جائیں گے, بعد میں بڑھائے ہیں جا کے, لیکن وہ بھی اتنے نہیں بڑھائے جتنا کہ اس ٹائم مجھے بتایا گیا تھا. تو بہت سے پرومسز کیے گئے تھے جی ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت سی تبدیلی لے کے آئیں گے, بائیلیٹرل سیریز بہت سی ارینج کریں گے, لیکن وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی. تو بس پھر اینڈ میں نے یہی کہا تھا کہ اگر اس طرح چلنا ہے تو پھر فائدہ نہیں. ہاں فائدہ نہیں ہے, آئی وونٹ بی اویلیبل. ٹھیک ہے, میں نے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ ہی کر دیا. صحیح ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. obviously ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. پاکستان ٹیم سے محمد وسیم کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اس پر بات ہوگی آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room. اور محمد وسیم ہمارے ساتھ ہیں, اور اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے حوالے سے. یہ سال T20 کے لیے ہمارا بہت اچھا رہا. 34 میں سے 21 میچ ہم جیتے, 13 ہم ہارے. اوور آل ہم نے اچھی T20 کرکٹ کھیلی ہے. اس وقت ہم سے
کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہماری ٹیم کیسا کرے گی, آپ کیا سوچتے ہیں؟ اب اچھی کرکٹ کھیلی, بری کھیلی, کتنے جیتے کتنے ہارے, وہ چیزیں ایونٹ سے پہلے اتنا ریلیونٹ نہیں رہتی نمبرز. سوال یہ ہے کہ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں ورلڈ کپ کے لیے, کیا ہماری پریپریشنز کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ شاید اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا, میرے پاس بھی نہیں ہوگا, شاہد بھائی کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے 15 پلیئرز کون سے ہونے ہیں. صحیح بات. آپ کا نیا بال کس نے کرنا ہے, آپ کے اسپنرز کون رہے گا, کس کو واپس لانا ہے, کون ٹیم کے اندر آئے گا. تو جب 2-3 کوشچن مارک اتنے بڑے بڑے رہ جائیں نا, تو دین یو کوشچن کہ یار ابھی تھوڑے سے پریپریشن ہماری اس طرح نہیں ہوئی ہیں. اور سب سے جو سرپرائزنگ چیز ہوئی ہے کہ اس سیریز کے اندر, جو کہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ کو اسی وینیو پہ میچز مل رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اس کنٹری میں مل رہے ہیں, تو آپ نے پلیئرز کو NOC دی ہوئی ہے اور وہ کھیل نہیں رہے ہیں. تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹر تھا میرے لیے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی, یا کیا یا ان پلیئرز کو رکھنا نہیں ہے, جو مجھے لگ رہا ہے ایک آدھ کو شاید نہیں رکھیں گے وہاں سے, شاید اس لیے نہیں بلایا گیا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ اس کو میں اتنی رننگ نہیں کروں گا. اس سیریز سے پہلے ہمیں ٹیم اناؤنس بھی کر دینی چاہیے تھی, اور یہاں پہ اپنی جو بیسٹ پلینگ 11 ہے ابھی سے کھلانا اس کو ہم نے شروع کر دینا چاہیے تھا. تو شاید اس سیریز کے بعد ہمیں کچھ مل جائیں. جب آپ چیف سلیکٹر تھے تو ہم اچھے پرفارم کر رہے تھے, بالنگ ہماری اچھا کر رہی تھی, تو ہم 160-170 میں بھی جیت جاتے تھے. اب ذرا تھوڑی بالنگ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہماری, شاہین انجرڈ ہوئے, نسیم شاہ کا وہ فارم نہیں رہا, حارث بھی بڑے کروشل میچز میں زیادہ رنز کنسیڈ کر دیتے ہیں, تو ہماری ٹیم میں وہ کلر انسٹنکٹ نظر نہیں آ رہا. ہم نے 13 ٹارگٹ چیز کیے, لیکن سارے ٹارگٹ ود ان دا رینج آف 140-150 چیز کیے. جہاں 180, 170, 190 آتا تھا ہم وہاں اسٹرگل کرتے تھے. تو کلر انسٹنکٹ کیسے آئے گا؟ بالنگ سے بڑھ کے تو بیٹنگ میں دیکھیں نا کہ وہ آپ کا پرابلم اٹ ریمینز دیئر نا, بلکہ ایوریج اسکور شاید کم ہو گیا ہوگا. آپ نے انٹینٹ کی بات کی جی ہم نے 200 والی ٹیم بنانی ہے, 220 والی بنانی ہے, تو 160-70 سے بھی ہم نیچے آ گئے ہیں. تو اب وہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ساری کنڈیشنز کے اوپر, کہاں پہ میچز ہو رہے ہیں, وہاں پچز کیسی ہیں, گراؤنڈز کیسے ہیں. تو آئی تھنک ابھی بھی جو ورلڈ کپ میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ بہت ہائی اسکورنگ میچز نہیں ہوں گے. تو پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہم نے جسٹ فار دا سیک آف چینج میں کہوں گا اس کو, کہیں پہ اور آپ کا ورلڈ کپ ہوتا یا اگلا ایونٹ ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے آپ بابر رضوان کو چھیڑ دیں کہ جا ٹھیک ہے ہم نے 200 کی طرف جانا ہے, 220 کی طرف جانا ہے, نوئنگ دیٹ کہ 160 پہ ایشیا کپ میں بھی ایسا ہی تھا, آپ کے یہاں پہ بھی وہی تھا نا. تو پھر ہارسز جو کورسز کا آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں تو وہ بیسٹ فٹ تو وہ ادھر ہی ہوتے تھے کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 اووروں میں آپ کا 80-85 رنز ہوں گے, ایک آدھ آؤٹ ہوگا یا ایک بھی آؤٹ نہیں ہوگا. وہ میک شیور کرتے تھے کہ آپ 160-70 تک تو پہنچیں. لیکن آپ نے اس چیز کو بھی چینج کیا, اور اس کے بعد آئی تھنک روٹیشن کے نام پہ ہم نے بہت زیادہ چینجز, مطلب چلیں یہ مینجمنٹ تو 1.5 سال ان کو ہو گیا ہے, لیکن وہ جو ورلڈ کپ جس کا ذکر شاہد بھائی کر رہے ہیں, فائنلسٹ ٹیم تھی آپ کی اور آلموسٹ ہم نے فائنل بھی جیت لیا تھا, کوئی انجریز کے ایشو نہ آتے وہاں پہ. اس کے بعد سے اس ٹیم کو ایسے اکھاڑا گیا کہ جیسے مطلب ہوتا ہے نا اس میں کچھ چینجز کہ یا کسی چیز کی کمی ہے, یا تو ہوتا ہے کہ وہ لڑکے سارے کوئی 38 سال کا تھا, کوئی 35 سال کا, جی ہم نے اب نیکسٹ ورلڈ کپ تو اویلیبل نہیں ہونے, وہی لڑکے ایونچولی وہی آ رہے ہیں نا سارے, اینڈ میں دیکھیے گا آپ وہی واپس آ رہے ہیں سارے. تو آئی تھنک اس ٹیم کو اس ٹائم پہ چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے نا, سب نے اس میں بہت کمپرومائز کیا. جو ہماری 2024 کی ٹیم تھی وہ تو کمپرومائزز پہ ہی بنی ہوئی تھی نا, کہ ہر کوئی ہر بات. اچھا بات سے یاد آیا کہ بات نہیں ماننے والے پلیئرز بھی تو بہت سارے ہیں نا, ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ صرف پلیئر کو بلیم نہ کریں نا, یہ تو مینجمنٹ کا بھی فیلئر آتا ہے اس میں نا. آپ کو مطلب آئی ریمبر کہ یہ جب ایشو تھوڑا سا ہمیں بھی فیل ہوا تھا جب میں چیف سلیکٹر تھا, سکلین واز دا کوچ, اور میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں سکلین بھی تھا, ایون بیٹنگ کوچ یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے بابر رضوان دونوں کو بٹھایا تھا وہاں پہ, اور ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ چیز امپروو کرنی ہوگی آگے چل کے, اور جس پہ انہوں نے کام بھی کیا, اور تھوڑی سی امپروومنٹ ہمیں اس میں نظر بھی آئی تھی, اور جو بھی اس ٹائم کی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ وی آر وننگ, ٹھیک ہے نا. تو جیت کے اندر بہت زیادہ پھر آپ وہ لاجک بھی نہیں دے سکتے نا کہ میچ تو ہم جیت رہے ہیں, آرام سے جیت رہے ہیں, چاہے وہ بالنگ جتا رہی ہے آپ کی یا 170 کر کے آپ جیت رہے ہیں. جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں, ہر ایونٹ کے اندر آپ کی پرفارمنس اچھی جا رہی تھی, ایشیا کپ کا فائنل آپ نے کھیل لیا, ورلڈ کپ سیمی فائنل, ٹرائی نیشن آپ نیوزی لینڈ میں گئے, وہ آپ جیت کے آگے, تو پھر آپ بہت زیادہ وہ فنگر بھی پوائنٹ کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ بہت سی چیزیں چینج ہونے والی ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا اس طرف پھر آپ کو ٹارگیٹ دینے چاہیے. مائک حسن ایز اے کوچ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو, ان کا کام دیکھ کے آپ کو کیا فیلنگ آتی؟ یار حسن مطلب گڈ کوچ ہے, اس کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو obviously اچھی چیز ہے, وہ کوچنگ کر کے وہ آیا ہوا ہے. بس مجھے تھوڑا سا جو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو مائنڈ سیٹ فرینچائز کرکٹ والا ہے نا,
وہ نیشنل ٹیم کے اندر لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بہت زیادہ آل راؤنڈرز, اور ابھی تک کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹڈی کیس ہے نہیں کہ جم کے جی کہ انگلینڈ نے کوئی 8 آل راؤنڈر کھلا کے یا آسٹریلیا نے یا ایون انڈیا نے کھلا کے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہو. نہیں, لیگ میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو میرے خیال میں فار مائی لائکنگ ہم بہت زیادہ جا رہے ہیں آل راؤنڈرز کی طرف کہ 8 بالنگ آپشن بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس, 9 بیٹرز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے باوجود ریزلٹس بھی نہیں آ رہے نا آپ کے پاس اس طرح کے. اور سب سے بڑا چیلنج تو ابھی ہے کہ لیٹس سی, اللہ کرے کہ آگے چل کے یہ چیز کام آئے. ابھی اپنے نمبر آف میچز جو کہے تھے اس میں یہی نا کہ ابھی ہم نے بیسٹ کے اگینسٹ تو کمپیٹ نہیں کیا نا. امپورٹنٹ چیز ہے پریپریشنز کے لیے کہ آپ کی بائلیٹرل سیریز کہ ورلڈ کپ کا سال آ رہا ہے اور آپ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کھیل رہے ہیں, تو یہ چیزیں امپروو ہونے والی ہیں. تو وہاں پہ کوچز 5 میچ کھیلے نیوزی لینڈ سے 4 ہارے, 3 میچ کھیلے انڈیا سے 3 ہارے. تو وہ کلر انسٹنکٹ والی, وہ ٹاپ ٹیموں والی. لیکن میں واپس جاؤں گا چیف سلیکشن کی طرف کہ جب آپ چیف سلیکٹر تھے اور زیادہ تر اس میں بابر کا ہی ٹینیور رہا کیپٹنسی کا, تو کتنا مشکل ہوتا ہے چیف سلیکٹر کے لیے ٹیم سلیکٹ کرنا اور بابر جیسے کیپٹن کو کنونس کرنا. اس لیے کہ میں نے پڑھا کہیں آپ کو یہ ایٹریبیوٹ کیا تھا کہ ایک پلیئر کو سلیکٹ نہیں کیا تو کافی دن تک اس نے بات نہیں کی. نہیں, کنونس کرنا دیکھیں ایک حد تک ہوتا ہے کہ آپ کنونس کرتے ہیں, لیکن آپ کے کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے ایونچولی یہ چیف سلیکٹر کی جاب ہے. اس میں آپ کنسلٹ کرتے ہیں کوچ سے یا آپ کیپٹن سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ان کی ماننی ہے. تو وہ سمپلی میں ان کو بتا دیتا تھا کہ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور کوچ کو بھی میں نے یہ بولا تھا ایک چیز پہ ان پہ ہوا تھا اور وہ بالکل ہی ایک ویلڈ پوائنٹ نہیں تھا. تو ان کو میں نے کہہ دیا تھا بھائی ایونچولی یہ میرا ڈیسیجن ہے, چیف سلیکٹر کا ڈیسیجن ہے. دیکھیں ٹیم کا جب ہوگا کہ ٹیم ہار رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, سلیکشن پہ بات ہوگی, کوئی بھی کیپٹن پہ بات نہیں کرے گا. جیت کے تو شاید وہ جائے گی آپ کیپٹن کی طرف. تو آئی ٹک مائی اتھارٹی. تو مجھے یہ ایشو اس طرح نہیں آیا تھا. وہ 1-2 اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا, چیزیں صحیح ہو گئی, وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے. صحیح ہے. ملتان سلطان کے ساتھ آپ کا ٹائم, وہ چیمپئن بھی بنی, ایکسپیرینس کیسا رہا ملتان سلطان میں اور پی ایس ایل کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ملتان بیسٹ فرینچائز آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ وائز بھی, جتنے نمبر آف میچز انہوں نے جیتے ہوئے ہیں. تو مزہ آتا ہے وہاں کام کر کے. اوبیسلی جو انوائرمنٹ وہاں پہ ہے ویری پروفیشنل, کیونکہ وہاں پہ صرف لوکل کوچز نہیں, آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز سے لڑکیاں بھی کوچنگ کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اس کے بعد گورے کوچز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس, فورن کوچز بھی آ رہے ہیں. تو وہ انوائرمنٹ ایک اس کی وائب ایک ڈفرینٹ آتی تھی. اور وہ ہم نے اتنا میں کہوں گا کہ پلیئرز کے لیے اتنا تھا کہ جو بھی پلیئر آتا تھا نا وہ یاد کرتا تھا کہ یار ملتان سلطان کے جو ڈریسنگ روم ہے, جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, ریگارڈلیس کہ آپ جیتے یا ہاریں, اس پارٹ آف دا گیم. پچھلا سال بہت برا گیا ملتان سلطان میں, ہم نے بہت اسٹرگل کی وہاں پہ, لیکن وہ ریفلیکشن نظر اس طرح ہم نے نہیں آنے دی ڈریسنگ روم کے اندر بھی. تو آئی تھنک وہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ہیڈ کوچ کو, باقی کوچز کو بھی, آنر کو بھی, جس طریقے سے اس نے وہ کیا ہے. اور لیٹس ہوپ کہ آپ کو وہ دوبارہ نظر آئیں گے. 2 نئی ٹیموں کے آنے سے کتنا فائدہ ہوگا ڈومیسٹک کرکٹرز کو اور پی ایس ایل کو؟ دیکھیں آئی تھنک ضرورت تھی, ٹیمیں بڑھنی چاہیے تھیں, اور وہ 2 ٹیمیں جب آئیں گی تو اوبیسلی جو لوکل ٹیلنٹ ہے سب سے زیادہ موقع تو ان کو ہی ملیں گے کہ زیادہ لڑکے آپ کو لوکل ہی آئیں گے اس کے اندر. اور آئی ہوپ کہ اس میں لوکل کوچز کو بھی تھوڑا سا وہ کیا جائے, پش کیا جائے کہ ان کی طرف بھی دیکھا جائے ذرا, وہ بھی کوچز اس کے اندر بھی آئے. تو آئی تھنک پی ایس ایل میں نمبر آف میچز تھوڑے سے بڑھ جائیں گے آپ کو, تو فائدہ تو ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کا ہوگا فائدہ. ٹیموں کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اس پہ میں نہیں بات کروں گا, ہاں لیکن نہیں ہوگا نا, آپ کو پتہ. ایک آخری سوال پی ایس ایل کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو برانڈ کی ہم بات کرتے ہیں ایس پی ایس ایل, وہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسٹیگننٹ سا ہو گیا, اس برانڈ کو اٹھانا ہے, اس کو ہم کیسے بار ریس کر سکتے ہیں, کیسے اس کو بڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب اچھی کرکٹ ہوتی ہے, ہم پی ایس ایل جو برانڈ بنا تھا یا بنا ہوا ہے, جس طرح اس کو ریٹ کیا جاتا ہے جی کہ کوئی فرسٹ نمبر پہ اس کو لے جاتا ہے, کوئی سیکنڈ کہتا ہے جی سیکنڈ بیسٹ ہے, تو وہ باقی چیزوں سے ہٹ کے صرف کرکٹ کے اوپر کی کوالٹی آف جو بالنگ ہماری ہے یا کوالٹی آف کرکٹ جو یہاں پہ کھیلی جاتی ہے, تو آئی تھنک وہ ہمارا معیار جب اوپر رہے گا تو وہ آپ کو وہ اپریسیشن وہ ملے گی. بسائڈ کے فائنینشیل سائڈ کیا ہو رہا ہے, وہ کتنی بڑی لیگ ہے یا ہم کتنی بڑی لیگ ہے, لیکن کچھ چیزیں جو امپروو ہونے والی ہیں, آئی تھنک کہ ہمیں سم ہاؤ ہمیں اسٹیڈیم بھرنے ہوں گے, ہمیں پبلک کا انٹرسٹ لانا ہوگا واپس گراؤنڈ کے اندر, ہمیں ویئرشپ اپنی بڑھانی ہوگی. تو اس جانب اوبیسلی فرینچائزز کا بھی تھوڑا بہت اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے, لیکن جو پی ایس ایل مینجمنٹ ہے ان کو اسی چیز پہ سوچنا ہوگا کہ کراچی میں میچز ہوتے ہیں, نہیں کراؤڈ آتا ہے, ایون کہ باقی شہروں میں بھی لازمی نہیں آ رہے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے ہمیں نا چیزوں کو آسان کرنا ہوگا, مشکل کی بجائے آسان کرنا ہوگا کہ لوگ آ کے میچز دیکھیں. تو آئی تھنک وہ جو وائب آتی ہے نا اسٹیڈیم بھرا ہوا, تو آئی تھنک یہ وائب آ سکتی ہیں واپس, پبلک انٹرسٹ واپس آ سکتا ہے, بس ہمیں تھوڑا اس جانب اس کو اہمیت دینی ہوگی.
ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ جی کہ ہم نے پی ایس ایل کا اتنا بڑا میچ کرا دیا, اسٹارز کھیل رہے ہیں, لوگوں نے آنا ہی آنا ہے. نہیں, اب ہمیں اس پہ تھوڑا سا کام بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد وسیم ہمارے ساتھ تھے, آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.